بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو ان ماؤں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے، جو نئی مائیں بننے والی ہیں کہ آپ اپنے بچے کا سر اور ماتھا کس طرح سے بٹھا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ یہ طریقے میرے خود آزمائے ہوئے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کا سر انہی طریقوں سے بنایا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 3 طریقے بتاؤں گی، اینڈ تک آپ اس ویڈیو کو واچ کریے گا۔ تو یہاں پہ بس فاطمہ نانی موڑنی دیکھ رہی تھی اور کھیل رہی تھی۔ تو چلیں جی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بچے کا جو سر ہے وہ 6 منتھ تک بنتا ہے، لیکن جو 1.25 مہینہ ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 1.25 مہینے کا جو عرصہ ہوتا ہے، اس کے اندر بچے کا سر زیادہ اچھے سے بیٹھ جاتا ہے۔ بنانے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، میں آپ کو بس ایک طریقہ بتاؤں گی جس کے تھرو آپ بچے کا سر بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں جی میتھڈ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بچے کا سر بٹھا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک عدد گتا لیا ہے۔ اس طرح کا آپ نے ایک گتا لے لینا ہارڈ والا۔ اگر آپ کو یہ والا گتا آسانی سے نہ ملے تو آپ یہ والا گتا بھی لے سکتے ہیں۔ یہ والا گتا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو یہ اسکول میں پیپر دینے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ والا گتا آپ کو آسانی سے مل جائے گا بک سینٹر سے، آپ کہیں سے بھی یہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک عدد ایسا دوپٹہ لے لینا، لون کا دوپٹہ لینا آپ نے لازمی، اور آپ نے ایک اس طرح کا کپڑا لے لینا سافٹ والا، زیادہ سخت نہ ہو نہ ہی ریشمی ہو، اس طرح سے سافٹ والا کپڑا ہو۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرح سے بیبی بستر میں لیٹا رہتا ہے، تو اسی لیے میں اس طرح سے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بیبی کا بستر لے لینا اور اس کے اوپر گتا رکھ لینا ہے۔ گتا آپ نے رکھنے کے بعد اس کے اوپر وہ جو سافٹ والا کپڑا میں نے لیا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر بچھا دینا ہے تاکہ بچے کو نیچے سے چبھے نہ۔ کپڑا بچھانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس طرح سے ایک یہ چھوٹا والا تکیہ لے لینا ہے۔ یہ آپ کو اکثر مارکیٹ میں آسانی سے مل جائے گا۔ یہ تکیہ آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ یہ بچے کا سر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے ایک لون کا دوپٹہ لینا ہے، نہ کہ ریشمی دوپٹہ لینا ہے۔ چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، آپ نے ایک لون کا دوپٹہ لینا ہے۔ لون کا دوپٹہ لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے گرہ لگا لینی ہے۔ گرہ کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا، ہلکے ہاتھوں سے اس کی گرہ لگانی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سائڈ سے گرہ لگائی ہے، اب میں دوسری سائڈ سے گرہ لگاؤں گی۔ گرہ لگاتے ہوئے آپ نے اتنا سا اس کے اندر فاصلہ چھوڑنا ہے کہ بچے کا سر جو ہے اس کے اندر صحیح سے بیٹھ جائے۔ گرہ کو زیادہ سخت نہیں لگانا، ہلکے ہاتھوں سے لگانا تاکہ بچے کو ہرٹ نہ ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح سے گرہ لگا لینی ہے دونوں سائیڈوں سے، اور اسے آپ نے یہ جو تکیہ لیا تھا چھوٹے بچوں کا، اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے رکھ دینا ہے کہ بچے کا سر اس کے سینٹر میں آئے۔ گرہ لگا کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کا سر ادھر ادھر نہ ہو، وہ پاسا نہ پلٹ سکے، کیونکہ بچے کا سر سیدھا رہے گا تو ہی وہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پیارا بنے گا پیچھے سے۔ یہی میتھڈ یوز کر کے میں نے اپنی بیٹی کا سر بنایا تھا جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی کا سر بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بچے کو اس طرح سے سیدھا لٹانا ہے بالکل، تاکہ اس کا بچے کا سر بالکل سینٹر میں ہو اور وہ بالکل سیدھا لیٹا ہو۔ یہاں پہ فاطمہ سو رہی تھی تو اسی لیے میں نے اسے یہاں پہ لٹا کے آپ کو دکھایا ہے، ورنہ وہ تو بالکل بھی لیٹتی نہیں ہے سیدھا، وہ بہت اب شرارتی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اب وہ 7 منتھ کی ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایک بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ بچے کو ہر ٹائم اسی طرح نہیں لٹا کے رکھنا، کیونکہ اس سے بچے کی گردن بھی اکڑ سکتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رات کے ٹائم بچے کو اس طرح سے باندھ کے گرا اور ایسے لٹا دیں، لیکن دوپہر کے ٹائم آپ بچے کو ویسے ہی لٹائیں، تھوڑا پاسا پلٹیں تاکہ بچہ تھوڑا ایزی فیل کرے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ آپ نے بچے کے نیچے روئی کا سرانہ بالکل نہیں رکھنا، کیونکہ اگر وہ رکھیں گے تو بچہ کسی بھی ٹائم پاسا پلٹ سکتا ہے اور بچے کا سانس رک سکتا ہے۔ تو اس بات کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ بچے کو آپ نے روئی کے سرانے کے اوپر نہیں ڈالنا کبھی بھی۔ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کپڑے کا سرانہ بنا سکتے ہیں تاکہ بچے کا سانس نہ رکے، کیونکہ اکثر مائیں ایسا کرتی ہیں کہ بچے کے نیچے روئی کا سرانہ رکھ دیتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ کسی بھی ٹائم پاسا پلٹ سکتا ہے جانے انجانے میں، تو اس سے وہ خطرہ ہوتا ہے بچے کا سانس رکنے کا۔ اس لیے اس بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے
کہ آپ روئی کا سرانہ بالکل بھی استعمال نہ کریں بچے کے لیے۔ تو چلیں جی، یہاں پہ میں آپ سے سیکنڈ میتھڈ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جب بھی آپ بچے کو دودھ پلائیں، چاہے وہ مدر فیڈ ہو یا پھر بوتل کا دودھ ہو، تو آپ نے بچے کو گود میں لے کے بچے کا سر آہستہ آہستہ دباتے رہنا ہے تاکہ اس کا ماتھا جو ہے وہ چوڑا بنے۔ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے دبانا ہے بچے کا ماتھا تاکہ بچے کو ہرٹ نہ ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فاطمہ بالکل بھی بیٹھ نہیں رہی تھی، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دو بس، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اب 7 منتھ کی ہے، وہ اب بالکل بھی نہیں آتی قابو۔ تو یہاں پہ فاطمہ سو گئی تھی، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے ماتھے کے اوپر رکھنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے تاکہ بچے کو ہرٹ نہ ہو۔ اگر آپ مدر فیڈ کروا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ایک ہاتھ بچے کے سر کے نیچے رکھیں اور دوسرا ہاتھ آپ بچے کے ماتھے پہ رکھ کے اس کو پریس کریں ہلکے ہاتھوں سے۔ تو چلیں جی، تھرڈ میتھڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے دیسی جھلی جو ہوتی ہے اس کو باندھ لینا ہے چارپائی کے ساتھ اور بچے کو اس کے اندر لٹانا ہے۔ جب بچہ 3 مہینے کا ہو جائے تب آپ نے یہ میتھڈ یوز کرنا ہے، کیونکہ بچہ پہلے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر لٹایا نہیں جا سکتا۔ تو آپ جب بچہ 3 ماہ کا ہو جائے تب آپ نے اس کے اندر لٹانا شروع کرنا ہے تاکہ وہ بچے کا سر بالکل پیچھے سے سیدھا صحیح بنے۔ یہاں پہ فاطمہ تھوڑی مستی کر رہی تھی۔ یہ ڈی میکس وٹامن ڈی کے ڈراپس ہیں، اس کا 1 قطرہ آپ روزانہ بچے کو دیں۔ مجھے یہ میرے ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیا تھا، اس سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آج کل فاطمہ یہ کرتی ہے کہ اپنے پاؤں کو پکڑ کے منہ میں لے آتی ہے اور اس کو منہ میں ڈال کے کھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ تو چلیں جی، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے، اور اسے شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ۔ تو چلیں جی، مجھے دیجیے اجازت اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔